جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جرابیں چمڑے کے ہوں۔ آج کل جیسے چمڑے کے موزے آتے ہیں نا، اس کو پہنا ہوتا ہے، وہ بٹن ہوتا ہے، اس کا بند کر دیتے ہیں، اس طرح کے موزے ہیں تو اس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ یا فقہا نے لکھا ہے کہ موزے ایسے ہوں جو بہت زیادہ موٹے ہوں، اتنے موٹے ہوں کہ اگر اس میں انسان 1-2 میل پیدل چلے تو وہ پھٹے نہیں۔ اور دوسری شرط فقہا نے اس کی یہ لکھی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پاؤں پہ جب چڑھاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، جیسے ربڑ وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ رکتے ہیں، عام جو نائلون یا کپڑے کے جرابے ہوتے ہیں، تو اگر وہ خود رک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں، اور وہ اتنے موٹے ہیں کہ اس میں پیدل چلا جا سکتا ہے، تو ایسے جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن عام جو ہمارے ہاں جیسے سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، یا عام طور سے لوگ آفس جاتے ہوئے جو موزے پہنتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایسے موزے ہیں کہ اس میں تو پاؤں دھل سکتا ہے، آپ پانی ڈالیں اس موزے کے اوپر ڈال دیں گے تو پانی اندر پہنچ جائے گا، آپ کا پاؤں دھل جائے گا۔ تو مسح ان موزوں پر ہوتا ہے جن کے اندر پانی نہیں پہنچتا، اگر اس کے اندر پانی پہنچ رہا ہے تو اس پہ مسح نہیں ہوتا۔ آج کل ایک نئے موزے آئے ہوئے ہیں، وہ کافی مہنگے ہیں، اوپر سے وہ کپڑے کے ہیں لیکن اندر سے انہوں نے اس میں کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے، لیدر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عام جوتوں کے ساتھ بھی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مہنگے ہیں، تقریباً کوئی 2,500-3 ہزار روپے کے موزے ہیں وہ۔ تو وہ جو موزے ہیں وہ ساری شرائط پر پورا اترتے ہیں، یعنی اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر وہ پہن لیں تو یہ ساری شرائط جو فقہا نے ذکر کی ہیں انہوں نے ان شرائط کے مطابق تیار کیے ہیں وہ موزے، تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلیوں کی طرف سے اوپر ایسے اس پہ ہاتھ پھیر دیں، یعنی پاؤں ہے نا آپ کا، پہلے دائیں پاؤں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر کے اوپر پنڈلی اس کی طرف آ جائیں، پھر بائیں پاؤں کے اوپر کی جانب سے ایسے ہاتھ پھیر کے اوپر، تو آپ کا جو ہے نا مسح ہو جائے گا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو مدت ہے وہ 24 گھنٹے ہے، یعنی آپ نے اگر ابھی 12 بجے وضو کر کے موزے پہن لیے تو کل 12 بجے، دن 12 بجے تک آپ جب بھی وضو کریں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جب 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے پھر آپ اس کو اتاریں گے، اتارنے کے بعد دوبارہ پاؤں دھو لیں اگر وضو ہے، نہیں تو وضو کر کے پھر دوبارہ پہن لیں۔ اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ دوران حیض عورت نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دوران حیض نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح سے یعنی نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی دوران حیض نکاح کرے، بہتر یہ ہے کہ حیض گزر جانے دیں، حیض گزرنے کے بعد نکاح کر لیں، لیکن نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بہرحال ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا اس طرح کے اور جتنے مختلف کمپنیوں نے جو اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، اس میں فی نفسی ہی اکاؤنٹ کھولنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو کبھی کبھی خرابی آتی ہے یا جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ دوسرے خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس میں پیسے رکھواتے ہیں تو ایزی پیسہ کا یہ بھی ایک اس کی سروس ہے یا جو فراہم کرتا ہے ایزی پیسہ کہ وہ آپ کو فری منٹس دیتے ہیں کہ آپ اگر اتنی ٹرانزیکشن کریں گے یا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے تو ہم آپ کو اتنے فری منٹس دے دیں گے، اتنا انٹرنیٹ دے دیں گے۔ یہ جو ایزی پیسہ والے یا اس طرح کی جو بھی کمپنی آپ کو ایکسٹرا منٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ لینا جائز نہیں ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے قرض رکھوایا، اس قرض کے بدلے میں آپ نفع لے رہے ہیں، اسی کو سود کہا جاتا ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ تو اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، اس میں اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو منافع حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اور یہ منافع اس آدمی کو ملتا ہے جو آدمی ٹیلی نار کی سم استعمال کر رہا ہے، یعنی ایزی پیسہ ہے ٹیلی نار والوں کا ہے، اسی طرح یو فون والوں کا الگ ہے اور جیز والوں کا الگ ہے سب، تو وہ جس کمپنی کا آپ اس کی سروس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی کو وہ فری منٹس دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ استعمال کریں گے تو آپ کو یو فون میں اضافی منٹس مل جائیں گے، تو اس کو استعمال کیا جائے ان چیزوں سے بچتے ہوئے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایزی پیسہ کے ذریعے جیسے انسان اپنا بل بھی ادا کر سکتا ہے، آپ اپنا بجلی کا بل ہے وہ ادا کر لیں، گیس کا بل ہے وہ ادا کر لیں، بہت سہولت ہے آپ کا اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، خود ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایزی پیسہ سے اپنا بل ادا کر دیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے کی جا سکتی ہیں۔ پی ایس ایل میچ دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میچ دیکھنا چاہے پی ایس ایل کا ہو کوئی بھی میچ ہو، میچ فی نفسی ہی ایک کھیل ہے، کرکٹ ایک کھیل ہے، آپ کھیل دیکھنا جائز ہے، چاہے آپ وہ فٹ بال کا میچ دیکھیں، کرکٹ کا میچ دیکھیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ شرط ہمیشہ ملحوظ رہے گی کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو،
خلاف شریعت کام نہ ہو. اگر کسی آدمی نے آدھے گھنٹے کے لیے میچ دیکھ لیا، فارغ تھا تفریح کے لیے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ میچ دیکھ لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں جیسے نامحرم عورتیں یا اس طرح جو چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن بعض لوگوں نے اس کو زندگی کا مقصد بنایا ہوتا ہے کہ اگر آج کوئی میچ ہو رہا ہے، ون ڈے میچ ہو رہا ہے، 50 اوور کا میچ ہے، پورا پورا دن وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے، اس میں ان کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، ان کا کام بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو کھیل کو اپنے سر کے اوپر اتنا سوار کرنا کہ اس کو انسان زندگی کا مقصد بنا لے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کھیل کھیلنا تو ظاہر اسلام میں جائز ہے، اور اصل دیکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود کھیلیں. آپ پی ایس ایل میچ دیکھ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ خود جا کے گراؤنڈ میں جائیں، آدھا گھنٹہ کھیلیں، ورزش ہو جائے گی آپ کی، تھوڑا آپ جو ہے نا کچھ پریکٹس ہو جائے گی، آپ کے جسم میں کچھ آپ کو ریفریشمنٹ حاصل ہو جائے گی، خود جا کے کھیلیں. لیکن اگر کوئی دیکھتا بھی ہے ان شرائط کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن اس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے بعض نوجوان اپنے سروں پہ سوار کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.